میرے آقا بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں ہے، شام والے وہاں موجود تھے، شام والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شام کے لیے برکت کی دعا فرما دیں۔ میرے آقا مولا نے اپنے دستے مبارک اٹھائے اور دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ وہاں جب یمن میں بیٹھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور کہ جو حضور کا دریا رحمت جوش میں ہے، انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمارے یمن کے بارے میں بھی برکت کی دعا فرما دیں۔ توجہ کیجئے گا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں بھی برکت عطا فرما۔ وہاں حضور کے ساتھ نجد کے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ کہاں کے لوگ؟ کہاں کے؟ ہاں، انہوں نے کہا وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا فرما دیں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسری بار انہوں نے کہا، حضور خاموش ہو گئے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ حضور نے دونوں دفعہ یہی فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تیسری بار جب نجد کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ہناک الزلازل والفتن حتی تطلع قرن الشیطان، فرمایا نجد کے بارے میں دعا نہیں کر سکتا کہ یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہاں تک کہ اسی نجد سے ایک شیطان کا سینگ نکلے گا۔ ایک شیطان کا۔ اچھا، اس وقت نجد میرے محبوب کی سلطنت میں تھا، اس وقت شام حضور کی سلطنت میں بھی نہیں تھا، ظاہری سلطنت میں۔ یمن بھی حضور کی سلطنت میں نہیں تھا، یمن بھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا ہے مسلمانوں کے پاس، شام بھی عمر کے دور میں آیا ہے، نجد حضور کے دور میں آ گیا تھا، وہ علاقہ جو حضور کے زمانے میں حضور کا ہو گیا۔ حضور نے اس علاقے کے لیے دعا نہیں کی، وجہ کیا تھی؟ ابھی یمن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یمن کے لیے پہلے سے دعائیں ہیں، ابھی شام ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، شام کے لیے پہلے سے دعائیں ہیں، کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ 1450 سال بعد جو ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی وہ یا تو شام سے آئیں گی یا پھر یمن سے آئیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔